میرے سر تے کرم دی چھان میرے لجپال رکھ دے نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید لا یذہبکم عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اسی تطہیر کے گھرانے کا ایک فرد کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام، ان کی بہو ہے، ہاشمی خاندان ہے ان کا، اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنی ماں کے بعد، حقیقی ماں کے بعد اپنی ماں کہتے تھے، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کی ماں ہیں۔ حضرت طالب علیہ السلام، عقیل علیہ السلام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام، حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام۔ فاطمہ بنت اسد کو خوبی قسمت ملی، ان کو پیارے مصطفیٰ کی چادر رحمت ملی، تھی بجانو دل سے فدا سرکار دو عالم پر، وہ شاہ عالم کی ان کو عزت خدمت ملی، مصطفیٰ کی ہر خوشی میں اپنی سمجھتی تھی خوشی، اس وفا کے ہی صلے میں ان کو ہے جنت ملی، ان کے بیٹوں کا لہو اسلام کے آیا ہے کام، ان کے ہی گھر سے ہے پہلی دین کی دعوت ملی، تھی لحد میں ان کی ساجد لیٹے پیارے مصطفیٰ، فاطمہ بنت اسد کو کیسی یہ برکت ملی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کی انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ آپ وہ عظیم المرتب خاتون ہیں، آغاز ہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوش دامن نوجوان جنت کے سردار حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کی دادی جان، جلیل القدر جنرل صحابی حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی والدہ، ابتدائی کٹن حالات میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والی ایک عظیم خاتون، جنہوں نے ماں جیسا پیار دیا اور ایسے کمال اور قابل رشک انداز میں آپ کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا جیسے انسان کا دل اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، جنہیں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جن کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ہاشم میں جا کر مل جاتا ہے، جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، الہی میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، جنہوں نے ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جب قریش مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنا شروع کیا
تو انہوں نے اپنے بیٹے جعفر طیار اور ان کی بیوی اسما بنت امیس کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے رخصت کیا، جنہوں نے شیب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ انتہائی صبر و شکر کے ساتھ گزارا، جن کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر تشریف لایا کرتے، جن کو کفن میں سرکار عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک قمیض بھی شامل فرما دی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہاشمی خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ ان کی شادی ابو طالب بن عبد المطلب علیہ السلام سے ہوئی تھی، جس سے اللہ نے علی المرتضیٰ، جعفر طیار، عقیل اور طالب پیدا فرمائے۔ جب رسول اکرم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، آپ نے جب اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے فوراً اسے قبول کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی، اور جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب علیہ السلام نے وفات پائی اور آپ کی کفالت ابو طالب علیہ السلام کی سپرد ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام اللہ علیہ نے انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ آپ کی نگہداشت کا فریضہ انجام دیا۔ اس لیے رسول اقدس علیہ السلام انہیں اپنی اماں جان کہا کر پکارا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کو بھی رسول اقدس علیہ السلام کے ساتھ انتہائی درجے کا پیار تھا۔ ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی کہ سارے بچے حضور کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، کیونکہ جب بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے تو سب ہی سیر ہو جاتے، اکیلے کھاتے تو ان میں سے بعض بھوکے رہ جاتے۔ اس لیے ابو طالب علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو اکثر یہ کہا کرتے تھے، بیٹا تم بڑی برکت والے ہو۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے بچپن، لڑکپن اور جوانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، نگہداشت اور شفقت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ جب رسول اقدس علیہ السلام نے قریش مکہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، تمام معبود ان باطل کا انکار کرتے ہوئے ایک سچے اللہ کی عبادت کا نظریہ ان کے سامنے بیان کیا تو وہ تلملا اٹھے۔ انہوں نے شدید مذمت کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے اس طریق کو کچل دینے کا مہم ارادہ کر لیا۔ اس دور میں کوئی ظلم ایسا نہ ہوگا جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں پر ڈھایا نہ گیا ہو، کوئی تدبیر ایسی نہ ہوگی جو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اختیار نہ کی گئی ہو۔ اس نازک دور میں آپ کے چچا ابو طالب علیہ السلام نے اپنے پیارے اور لاڈلے بھتیجے کے ساتھ شفقت و محبت اور پیار کا حق ادا کر دیا، ایسے دامن میں لیا کہ کسی دشمن کو آپ تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے ان کٹن حالات میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا بھی ہوا، قریش مکہ نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے مکمل بائیکاٹ کر دیا، بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں مسور کر کے مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ یہ بائیکاٹ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ یہ عرصہ اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت کٹھن تھا۔ بھوک سے بچے بلبلانے لگتے تو بڑوں کی بے بسی دیکھی نہ جاتی تھی۔ درختوں کے پتے گھاس کھا کر آتش شکم کو ٹھنڈا کیا جاتا۔ یہ دور حضرت فاطمہ بنت اسد نے انتہائی صبر و تحمل سے گزارا اور ان کے پایا استقلال میں ذرا برابر بھی جنبش نہ آئی۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا کہا۔ مدینہ منورہ کی طرف
ہجرت اختیار کرنے والوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بھی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح حضرت علی علیہ السلام سے کیا تو ایک گھر میں 2 فاطمہ جمع ہو گئیں، خوش دامن بھی فاطمہ اور بہو بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ جب حضرت سیدنا علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم علیہ السلام سلام اللہ علیہ فوت ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے آئے اور پھر آپ ان کے سر کی طرف بیٹھ گئے تو فرمایا، اے میری ماں، اللہ تجھ پر رحم کرے، میری حقیقی ماں کے بعد تو میری ماں تھی، تو خود بھوکی رہتی اور مجھے خوب کھلاتی، تو کپڑے چادر کے بغیر سوتی اور مجھے کپڑے پہناتی، تو خود بہترین کھانا نہ کھاتی اور مجھے کھلاتی تھی۔ تمہارا مقصد اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور آخرت کا گھر تھا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ انہیں 3 دفعہ غسل دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار کر انہیں پہنا دی اور اسی پر انہیں کفن دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید، ابو ایوب انصاری، عمر بن خطاب اور ایک غلام کو بلایا تاکہ قبر تیار کریں۔ پھر انہوں نے قبر کھودی۔ جب لحد تک پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنے ہاتھ سے کھودا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھودا اور اپنے ہاتھ سے مٹی باہر نکالی۔ پھر جب فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر میں داخل ہو کر لیٹ گئے اور فرمایا، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی زندہ جاوید ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ حدیث پاک کے یہ الفاظ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہی ہیں، سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی ایسی شان و عظمت ہے کہ جو آپ ہی کا خاصہ ہے۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا مولا علی کرم تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہی تھیں، چنانچہ آپ کے فرمان مبارک کے مطابق چوتھا چکر تھا کہ دیوار کعبہ شق ہو گئی اور کعبے میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اہل جنت سے ہیں، اور جبرائیل نے یہ بھی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو حکم فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، دوسروں پر ظلم و ستم کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا